السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری آیت جو ہم قرآن پاک سے سورہ بقرہ کی کر رہے تھے وہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ہم نے انا کا استعمال الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ انا کیسے جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے مبتدا پہ اثر کرتا ہے اور اس کو نصب کر دیتا ہے، اور مبتدا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اسماء علم ہو سکتے ہیں، وہ اسماء ضمیر ہو سکتے ہیں، وہ اسماء موصولہ ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا اسم ہو سکتا ہے جو اس کو ہم معرف باللام کہتے ہیں، یعنی الف لام لگا کے کسی اسم کو ہم معرفہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس کی ہم نے الحمدللہ کافی ساری آیات بھی قرآن پاک میں سے دیکھی تھیں۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ الذین جو ہے وہ اسم موصول ہے، اور اس کے بعد کوئی اگر آتا ہے تو اس کو ہم صلہ کہتے ہیں، اور اس آیت کے اندر الذین کفروا، الذین موصول ہے، جب ہم کہتے ہیں ایسے لوگ تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ مزید بتانا پڑتا ہے، تو جو کچھ ہم بتاتے ہیں اس کا صلہ کہلاتا ہے۔ تو الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، تو اس آیت کے اندر جو لفظ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ ہے کفرہ۔ اب کفرہ کہاں سے آیا ہے؟ کفرہ عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں، کاف، فے اور را، اس میں سے نکلا ہے کفرہ۔ اب کفرہ سے جو پہلا فعل ماضی کا صیغہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کافرہ، اور کافرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے انکار کیا۔ اب اس نے انکار کیا یعنی انکار کرنا جو ہے اس کا مطلب ہے، اور کافرہ کا مطلب ہوگا اس نے انکار کیا یا یقین نہ رکھنا۔ اب اس سے اگر ہم درمیان میں الف لگا کے جو آخری کلمہ ہوگا اس کے اوپر دو پیشیں لگا دیں گے تو یہ کافرن بن جائے گا، اور کافرن اسم فاعل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو کفر کرتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں، کافرن۔ اور کفر کیا چیز ہوگی؟ کفرن، کفر جو ہے وہ ایک حالت ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک اسم ہے لیکن یہ فاعل نہیں ہے، یہ اس کی انکار کرنے کو جو عمل ہے اس کو ہم کفر کہتے ہیں۔ تو کیا کافرہ، کافرن اور کفرن یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ اسی میں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم بعض اوقات اس 3 حرفی لفظ کے اندر تبدیلی کر کے اس کو 4 حرفی بنا سکتے ہیں۔ 4 حرفی یہ بنا سکتے ہیں کہ جو درمیان والا حرف ہوگا اس کو ہم 2 دفعہ کر دیں، تو جب اس کو 2 دفعہ کریں گے تو یہ بن جائے گا کفارہ، کافارہ، تو یہ اس کو ہم اکٹھا کر کے لکھیں گے، یہ بنے گا کفارہ۔ اب کفارہ کا مطلب ہے ہٹانا، اس کا مطلب ہے انکار کرنا، اور اس کا مطلب ہے ہٹانا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفارہ کا استعمال جہاں پہ بھی کیا ہے اس کو اس میں سے اچھا مطلب نکلتا ہے۔ اچھا مطلب کیا نکلتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو برائیاں ہوں گی ان کو ختم کر دیں گے، ان کو ہٹا دیں گے۔ تو کفارہ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے عام طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے اور ہماری برائیوں کو ہٹا دیں گے، اور بعض اوقات ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیں گے۔ تو ایک اور تبدیلی کیا کر سکتے ہیں ہم کفارہ کے اندر کہ ہم شروع میں الف لگا دیں۔ اب فعل ماضی کے شروع میں جب ہم الف لگاتے ہیں تو فعل ماضی کا ایک اور صیغہ بن جاتا ہے، ایک اور فعل بن جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اکفرہ۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جب آپ شروع میں الف لگاتے ہیں فعل ماضی کے صیغے کے اندر تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو عمل اس کا اثر کسی اور پہ چلا جاتا ہے۔ کافرہ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور اب ہم اکفرہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے انکار کروانا، انکار کروانا، تو کسی سے انکار کروانا۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک ہی آیت ہے جس کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، کہ انسان مر جائے انسان، یا انسان ہلاک ہو گیا کہ اس کس چیز نے اس سے انکار کروایا۔ ما اکفرہ، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے، انسان کی اوقات ہی کیا ہے، اور وہ پھر اس کے اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر
کوئی اگر ہم کافرہ کا اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو 525 دفعہ یہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں سے تقریباً 300 دفعہ سمجھ لیں کہ کافرہ سے بننے والے استعمال ہوئے ہیں، جس میں کافرہ سے فعل ماضی کی گردان، یعنی ہم اگلا جو کام کریں گے وہ یہ کریں گے انشاءاللہ کہ کافرہ سے فعل ماضی کی گردان بنائیں گے، یہ جیسے میں نے کافرہ، کافرہ، کافرو اور کافرت، تو 14 سیغے یہ ہمارے بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہم فعل مضارع بنائیں گے یکفرو۔ یکفرو کا مطلب ہوگا وہ انکار کرتا ہے یا وہ کفر کرتا ہے، اور یکفرو سے پھر ہم 14 سیغے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جو کافرن ہے، کافرن سے اس کا تثنیہ بنا سکتے ہیں، اس کی جمع بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کی حالت نصب اور جر ہیں، ان کے بھی تثنیہ اور جمع بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ کفر ہے تو کفر کی بھی حالت نصب اور جر بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ہم کیا کریں گے، ہم کافرہ کی فعل ماضی کی گردان کو دیکھیں گے۔ جب ہم یہ سارا کام کر لیں گے، اس کے بعد ہم قرآن پاک کی ان آیات پہ جائیں گے جہاں پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور پھر ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔